السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ غزل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دیا۔ اچھا آپ جلدی سے ناشتہ کر لو، غزل نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی اور میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بازو سے پٹی کھول کر دیکھی تو میرے بازو پر 2 ننھے سوراخ تھے اور میرے بازو پر خون بھی جمع ہوا تھا۔ میں نے بازو کو تھوڑا دبایا تو ان سوراخوں سے خون کے 2 ننھے قطرے ابھر آئے تھے۔ میں نے دوبارہ بازو پر پٹی باندھی اور بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اتنے میں غزل اور مہیش کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ اسجد، تم تو اتنی جلدی اٹھ گئے ہو، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، مہیش نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یار ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، اس لیے سوچا تھوڑی دیر ٹہل لوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر آؤ تمہیں اپنی حویلی دکھا دوں، مہیش نے کہا تو میں خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ غزل بھی ہمارے ساتھ تھی۔ مہیش اور غزل مجھے حویلی کے مختلف کمرے دکھا رہے تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حویلی کے سب کمروں کی سجاوٹ بہت ہی عمدہ انداز سے کی گئی تھی۔ اچانک ہی گزرتے ہوئے میری نظر ایک ایسے کمرے کی طرف چلی گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور مہیش اور غزل کے ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے مجھے حویلی کے اور تو سارے کمرے دکھائے لیکن وہ کمرہ نہیں دکھایا جو بند تھا جس کے پاس میں نے سایہ دیکھا تھا۔ بہرحال یہ دن میرے لیے بہت ہی اچھا گزرا۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ اچانک ہی میری آنکھ بازو کی سخت درد کی وجہ سے کھل گئی۔ میں نے جب اپنے بازو کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک سایہ میرے بازو پر جھکا ہوا تھا اور وہ میرا خون پی رہا تھا۔ اچانک ہی میرے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ اس سائے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اف خدایا، اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بلکہ اس خوفناک بلی کی طرح تھیں اور اس کا رنگ بھی بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھا۔ کالا سیاہ اس سائے نے اپنی خونی نظروں سے مجھے گھورا اور آنکھ جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا جسم بری طرح کپکپانے لگا تھا۔ میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے بازو کی طرف دیکھا جس پر اب پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میں حیران ہوا، پھر سوچا غزل نے ہی دوبارہ پٹی کر دی ہوگی اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں ایک خوفناک سایہ ہے اور وہ سایہ اس خوفناک بلی کا ہی ہے۔ مجھے اس حویلی سے خوف آنے لگا تھا کیونکہ اس حویلی میں موجود سایہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب جلد ہی اس حویلی سے جانے کو تھا کیونکہ وہ سایہ کسی بھی وقت میری جان لے سکتا تھا۔ میں غزل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں غزل کو کہہ دوں گا کہ میں اب اس حویلی میں نہیں رہ سکتا کیونکہ اس خوفناک بلی کا سایہ میرا پیچھا کرتے ہوئے اس حویلی میں آ گیا ہے۔ میں کافی دیر غزل کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ آخر کار میں تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں سے باہر آ گیا۔ باہر بھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکا۔ مجھے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا اشارہ لگ رہی تھی۔ میں نے مختلف کمروں میں جا کر دیکھا لیکن مجھے غزل، مہیش اور وہ بڑھیا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے ہلکے ہلکے قہقہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ آوازیں اس بند کمرے سے آ رہی تھیں جس کے پاس میں نے اس سائے کو بھی دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے مہیش کی آواز سنائی دی۔
مہیش کہہ رہا تھا اب ہمیں اسجد کا کام تمام کر دینا چاہیے، پہلے بھی اس کا دوست ارسلان یہاں سے بھاگ گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اسجد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پھر مجھے غزل کی آواز سنائی دی، مہیش تم فکر نہ کرو، آخر ارسلان ہم سے بچ کر کہاں جائے گا، اسے تو ہماری بلی ہی ختم کر دے گی۔ غزل کی یہ بات سن کر مہیش نے خوفناک انداز میں قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے قہقہے میں اب غزل اور بڑھیا کے بھی قہقہے شامل ہو گئے تھے۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے ایک زوردار دھکا دروازے کو دیا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا، کیونکہ اندر کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ غزل، مہیش اور بڑھیا کی شکلیں بہت ہی خوفناک حد تک بگڑی ہوئی تھیں۔ ان کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، منہ سے خون ہی خون لگا ہوا تھا اور ہاتھوں کے ناخن کافی حد تک بڑے ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کو وہ نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ مجھے اپنے سامنے ایک دم دیکھ کر وہ گھبرائے، لیکن پھر ان کے خوفناک قہقہے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ قہقہے لگاتے ہوئے ان کے چہرے اور بھی خوفناک ہو گئے تھے۔ آؤ آؤ اسجد، مہیش نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم انسان نہیں درندے ہو، درندے، میں غصے سے چیخا۔ ہاں اسجد، تم نے ٹھیک کہا، ہم انسان نہیں ہیں، لیکن ہمارا تعلق کسی مخلوق سے ہے۔ یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ اگر کوئی جان لے کہ ہمارا تعلق کس مخلوق سے ہے تو ہم اس کے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ہم لوگ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمیں جان نہیں سکا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، بلکہ ہماری خوراک بن جاتا ہے۔ تمہارا دوست ارسلان بھی ہماری ہی قید میں تھا، لیکن وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ زندہ گھر نہیں جا سکے گا، اس کو تو ہماری بلی اپنی خوراک بنائے گی۔ اب تک کتنے ہی لوگ یہاں آئے اور ہماری خوراک بن گئے۔ جب کوئی انسان یہاں نہ آئے تو مہیش روزانہ قبرستان جاتا ہے اور قبرستان سے ایک تازی لاش نکال کر لے آتا ہے، اور پھر ہم اسے کئی روز تک کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن زندہ انسانوں کا کچھ اور ہی مزہ دار ہوتا ہے گوشت۔ اب ہم اس لاش کو نہیں بلکہ تمہیں اپنی خوراک بنائیں گے، غزل نے قہقہہ لگا کر کہا، اور ہم تم کو جو روزانہ بھونا ہوا گوشت دیتے ہیں وہ انسانوں کا ہی گوشت ہوتا ہے۔ تم نے جتنا بھی گوشت کھایا ہے انسانوں کا ہی کھایا ہے، وہ بھی مردہ انسانوں کا۔ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا دوست تو یہاں سے بھاگ گیا ہے، لیکن تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے، مہیش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ مہیش دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا، مجھے اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ مہیش میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی سائے کی طرح خوفناک تھیں۔ مجھے پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب میرے سامنے مہیش کی جگہ وہ سایہ کھڑا تھا جس کو میں نے اپنا خون پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سایہ یعنی مہیش میری طرف بڑھا اور اپنے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے، اور میری فلک شگاف چیخیں پورے کمرے میں گونج گئیں۔ رک جاؤ مہیش، ایک جانی پہچانی آواز کمرے میں گونجی۔ مہیش نے گھبرا کر میری گردن سے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ سامنے ہی میرا دوست ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس کے سرے پر آگ جل رہی تھی۔ ارسلان، میں نے کہا اور بھاگ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ارسلان، مجھے بچا لو ان سے، یہ مجھے مار ڈالیں گے، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسجد، بے فکر رہو، اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے، ان کی موت آج یقینی ہے۔ میں ان کی موت کا راز جان گیا ہوں، انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، ارسلان نے مہیش کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مہیش خوفزدہ نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف چھا گیا تھا اور وہ ڈری ڈری سی نظروں سے ارسلان کے ہاتھوں میں موجود آگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے شیطانی چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات
نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ارسلان نے لکڑی کا ایک زبردست وار اس پر کیا تو اس کے جسم پر آگ لگ گئی اور اس کی خوفناک اور کربناک چیخیں گونج اٹھیں۔ بڑھیا نے ایک چیخ ماری اور ارسلان پر حملہ آور ہوئی۔ ارسلان اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، لہٰذا وہ دور جا کر لکڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر پڑی۔ میں ارسلان کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ غزل میرے سامنے آ گئی۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ اس کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ غزل نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں کمرے میں سے باہر جا گرا۔ غزل نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلائے میری طرف بڑھی۔ مجھے اپنی موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل بھی اپنی تمام تر خوفناکی کے ساتھ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے حویلی سے باہر نکل آیا۔ میں نے رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا اور پھر جس طرف میرا منہ تھا میں بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل ابھی تک میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آخر کار میں غزل کی نظروں سے بچتا ہوا ایک درخت کے پیچھے جا چھپا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ غزل کے غرانے کی آوازیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی غراہٹ میں ایک وحشت نمایاں تھی۔ اس کی خوفناک اور دل کو ہلا دینے والی غراہٹ آہستہ آہستہ سے درخت کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے درخت کے پیچھے سے دیکھا تو غزل دوسری طرف جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ جنگل میں ہی گم ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی میں درخت کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میرے سامنے غزل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے اور میرے منہ سے نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچانک ہی غزل ایک بھیانک چیخ وہاں گونجی اور وہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کے جسم کو آگ لگ چکی تھی اور وہ اس آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی بھیانک اور کربناک چیخیں وہاں گونج رہی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے خراشوں کے نشان تھے جن سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں اس کا یہ حال دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ ارسلان کے ہاتھ میں آگ کی لکڑی اب بھی موجود تھی۔ ارسلان کی نظریں غزل پر جمی ہوئی تھیں جس کی چیخیں اب مدھم بڑھ چکی تھیں اور پھر غزل کا جلا ہوا کوئلہ جسم ایک طرف گر پڑا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو میری گردن خون سے تر ہو چکی تھی اور اب بھی میری گردن پر موجود سوراخوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ارسلان، میں نے ارسلان کے پاس جا کر ارسلان نے آگ سے جلتی لکڑی ایک طرف پھینکی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ اسجد، میں نے ان درندوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ اب دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوں گے۔ ارسلان نے ہنس کر کہا، ارے اسجد، تمہاری گردن سے تو خون بہہ رہا ہے۔ ارسلان نے پریشانی سے کہا۔ میں نے اپنی گردن پر دوبارہ ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ خون سے سرخ ہو گیا۔ ارسلان نے اپنی جیب سے رومال نکال کر میری گردن پر باندھ دیا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ ارسلان، تم کیسے ہو اور اس حویلی تک کیسے پہنچے؟ میں نے چلتے چلتے ہوئے پوچھا۔ اسجد، میں اس خوفناک بلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، پھر میں ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے میں اس حویلی تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مہیش نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ حویلی کے اندر غزل اور بڑھیا بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن میں اس وقت ان کی مسکراہٹ کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ پھر میں نے اپنے اوپر بیتنے والی داستان ان کو سنا دی۔ مجھے تمہاری بھی بہت فکر تھی۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں تمہیں مشکل میں چھوڑ کر خود بھاگ گیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں خود سے نفرت ہونے لگی تھی اور مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ تم ضرور اس خوفناک بلی کا شکار ہو گئے ہوگے۔ میں نے مہیش کے ساتھ جا کر پورا جنگل چھان مارا،
لیکن نہ تو تم مجھے دکھائی دیے اور نہ ہی وہ خوفناک بلی دکھائی دی۔ پھر میں مہیش کے ساتھ حویلی واپس آ گیا۔ ارسلان نے مجھے تفصیل بتائی۔ ارسلان، پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے؟ تم کیسے حویلی سے بھاگے اور تمہیں کس نے بتایا کہ انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اسجد، اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا نے جا کر دروازہ کھولا اور تھوڑی دیر بعد بڑھیا اور غزل کسی کو اٹھائے ہوئے حویلی میں لے کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد مہیش حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر کوئی تھا اور وہ اسے اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی کمرے میں سے باہر نکلا اور باہر آ گیا۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک کمرے کے پاس پہنچا تو مجھے بڑھیا، مہیش اور غزل کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ غزل، مہیش اور بڑھیا کسی کی لاش کھانے میں مصروف تھیں اور ان کی شکلیں بھی کافی خوفناک تھیں۔ میں وہاں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھا جس میں وہ درندے لاش کو کھا رہے تھے، لیکن اب اس کمرے میں اس بڑھیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے باہر سے تمہاری آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو تم غزل اور مہیش کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ بڑھیا ایک سایہ بن کر آئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے بازو پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور لائٹر نکال کر اسے جلایا تو مجھے مہیش دکھائی دیا۔ وہ میرے بازو سے خون پی رہا تھا۔ آگ کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ کمرے سے نکل کر بھاگ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس مخلوق کو صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں بھاگتا ہوا جنگل میں آ گیا۔ میں نے درختوں کی سوکھی لکڑیاں اکٹھی کیں اور انہیں آگ لگا دی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے غرغراہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہی خوفناک بلی کھڑی تھی۔ میں نے آگ سے جلتی لکڑیاں اس پر پھینکیں تو اسے آگ لگ گئی اور اس کا جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور تم کو بچانے کے لیے حویلی میں واپس آ گیا۔ وہ درندے تم کو ختم کرنے ہی والے تھے کہ میں ان کے سامنے آ گیا اور مہیش کو آگ لگا دی۔ اچانک ہی بڑھیا نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا اور اس بڑھیا نے اپنے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے دور پھینکا اور اسے بھی آگ لگا دی۔ میں نے دیکھا کہ تم حویلی سے باہر بھاگ رہے ہو اور وہ غزل بھی تمہارے پیچھے ہی تھی، اور پھر میں بھی بھاگتا ہوا جنگل آ گیا اور تم کو غزل سے بچا لیا۔ ارسلان یہ سب بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج ارسلان نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا۔ میں دل ہی دل میں ارسلان کی لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ اچھا یار اسجد، تم بتاؤ کہ تم کیسے ان درندوں تک پہنچے؟ ارسلان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے اوپر بیتنے والی تمام کہانی اس کو سنا دی۔ ہم چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ اس خوفناک بلی نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ ارے اسجد، وہ دیکھو تمہارا ریوالور۔ ارسلان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا ریوالور اٹھا لیا۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے غرغراہٹ سنائی دی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور وہاں سے بھاگ پڑا۔ میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے موت میرا پیچھا کر رہی ہو۔ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہنسنے کی آوازیں سن کر میں بھاگتے بھاگتے رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ ارسلان میری یہ حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ غرغراہٹ کی آواز ارسلان نے ہی نکالی تھی۔ ارسلان نے غرغراہٹ کی آواز مجھے ڈرانے کے لیے نکالی تھی، جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اور مجھے 1000 سبسکرائبر کی سخت ضرورت ہے اور مونیٹائزیشن کے لیے 4000 گھنٹے واچ ٹائم چاہیے۔ آپ دوستوں کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ شکریہ۔